بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے اصناف سخن۔ یہ سلسلہ جو اردو ادب سے ہم نے شروع کیا، پھر اس کی تقسیم سامنے آئی، پھر اس میں افسانوی ادب سامنے آیا، پھر غیر افسانوی ادب۔ اب ہم آگے ہیں اصناف سخن، یعنی کہ شاعری کی جو خاص قسمیں ہیں اس پر بات ہوگی۔ ہم نے نثر کی اصناف جو تھیں، اقسام جو تھیں، وہ افسانوی ادب کی صورت میں اور غیر افسانوی ادب کی صورت میں پڑھ لی، جو کہ اس چینل پر موجود ہیں۔ اردو کا مسافر پروفیسر رانا الطاف۔ اصناف سخن یہ شاعری کی اقسام ہیں، شاعری کی قسمیں ہیں۔ آج ہم ان موضوعات پر جو شاعری کی اقسام ہیں اس پر بات کریں گے۔ شاعری کیا ہے اور کب تخلیق ہوئی؟ ندیم قاسمی کا ایک معتبر حوالہ کہ شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، انسان سے کم نہیں شعر کا پیدا ہونا۔ شاعری میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے نمبر پر مصرع۔ کبھی کبھی کوئی مصرع موضوع کروں میں۔ مصرع شعری ایک سطر مصرع کہلاتی ہے، شعری ایک سطر مصرع کہلاتی ہے۔ اب یہ آئین جو ہوتی ہے یہ مصرع کی علامت ہے، اور یہاں ایک مصرع آتش کا لکھا ہوا ہے کہ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ اب مصرع سے آگے بڑھیں تو ہمیں شعر نظر آتا ہے، کیونکہ شعر جو ہے یہ دو مصرعوں پر مشتمل ایک مکمل خیال ہوتا ہے۔ دو مصرعوں پر مشتمل ایک مکمل خیال ہوتا ہے جو ایک خاص وزن اور بحر میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ ایک مصرع زندگی ہے میری، آپ چاہیں تو شعر ہو جائے۔ گویا یہ شعر ہے، اور شعر کی علامت یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، شعر کو بیت بھی کہتے ہیں۔ شعر کو بیت، آپ نے بیت بازی کا نام سنا ہوگا، جس میں شاعری پر مقابلہ ہوتا ہے اور شعر کے آخری حرف پر شعر دینا ہوتا ہے۔ بیت عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں۔ گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، دروازے کے دو کیواڑ ہوتے ہیں، دو تختے ہوتے ہیں، گویا شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں۔ جب تک دو مصرے باہم ملے نہ شعر مکمل نہیں ہوتا، اور اسی طرح دروازہ دو کیواڑ جو باہم ملتے ہیں تو مکمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی بیت آپ نے پڑھا ہوگا بیت الغزل کی صورت میں۔ بیت الغزل، یہ بھی سوال اکثر اوقات آ جاتا ہے کہ بیت الغزل کیا ہے؟ بیت الغزل غزل کا وہ سب سے بہترین شعر جس میں خیال اور الفاظ ایک چنیدہ نظر آتے ہیں، ہر اعتبار سے اعلیٰ و عرفہ ہوتے ہیں، اسے بیت الغزل کہتے ہیں۔ ایسا شعر جو خیال اور الفاظ کے لحاظ سے سب سے بہترین ہو وہ بیت الغزل کہتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے چلیں تو فرد نظر آتا ہے، اور فرد بھی شاعری کی ایک قسم ہے۔ یہ ایسا شعر جو ایک شاعر ایک وقت میں ایک ہی لکھتا ہے۔ وہ شعر کسی اس شاعر کی غزل میں یا نظم میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا، سب سے الگ تھلگ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک فرد میں آپ کو اپنا سناتا ہوں جو یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہمیشہ ڈرا ہوں جس سے اب وہی بات ہوگی، ہمیشہ ڈرا ہوں جس سے اب وہی بات ہوگی، آج ملنے کا وعدہ ہے پھر آنکھوں میں رات ہوگی۔ یہ فرد ہے۔ اس کے بعد ہم آگے اپنی شاعری کی اقسام میں حمد پر آگے۔ یہاں حمد، نعت، منقبت اور مناجات ہمارا موضوع ہوگا۔ اب پہلے نمبر پر حمد۔ حمد سے آپ واقف ہیں، ایسی نظم، ادبی اصطلاح میں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی، حمد و ثنا کی بریائی اور اللہ کی تعریف بیان کی جائے،
اللہ کی صفات کا تذکرہ، اللہ کی ذات کا تذکرہ، لائق ہم تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، بہت اتنا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں تجھے، اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو۔ یہ حمدیہ شعر ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہوگی۔ پھر ہم نعت کی طرف چلتے ہیں۔ حمد کے جو لفظی مطلب ہے اس تعریف کے معنی میں ہے، اسے تعریف کہتے ہیں صرف، اور نعت اس کے لفظی مطلب دیکھیں تو خوبی ہوتا ہے، خوبی۔ نعت سے آپ واقف ہیں، ایسی نظم جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو موضوع بنا کر، یعنی کہ آقا دو جہاں، سرور کائنات، حبیب کبریا، تاجدار یسرب و بطحا، دو عالم کے مقتدا، امام الانبیاء کی تعریف ہوتی ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس میں آپ کی ذات کی تعریف اور توصیف صفات کی صورت میں، ذات کی صورت میں۔ نعت کہنا ایک خاص عقیدت کا ہونا ضروری ہے۔ میرے دوست ہیں، ان کا ایک خوبصورت نعتیہ کلام ہے کہ جس طرف ہو حضور کا چہرہ، جس طرف ہو حضور کا چہرہ، اس طرف تو رات ہی نہیں ہوتی، نہ ہو آنسوؤں سے وضو جب تک میرے آقا کی نعت ہی نہیں ہوتی۔ آگے ہم چلتے ہیں منقبت کے اوپر۔ منقبت یہ ایسی نظم ہے جس میں صحابہ اکرام، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی شان بیان کی جاتی ہے۔ اس میں یعنی کہ صحابہ اکرام سے شروع کرتے ہیں، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس میں ان سب کی شان اس میں آ سکتی ہے۔ اب پھر اس کے ساتھ میں نے مناجات کو لکھا۔ مناجات ایسی نظم ہے جس میں شاعر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اللہ سے اپنے دل کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے 9th جماعت میں شاید ایک دعا اقبال کی مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر جو لکھی انہوں نے، وہ پڑھی ہوگی، وہ یہاں پر مناجات کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ سے شاعر ہم کلام ہوتا ہوا اپنے دل کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ اصناف سخن، شاعری کی اقسام۔ اس میں ہم نے مصرع سے بات شروع کی، مصرع کی علامت، مصرع کی مثال، پھر شعر، شعر کی تعریف، اور پھر شعر کا ایک حوالہ، مثال، بیت، بیت الغزل، اور پھر فرد، اور پھر اس کے بعد ہم حمد، نعت، منقبت اور مناجات پر آ گئے۔ یہاں تک اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی سوال ان کا اگر ہے۔ جی بیٹا، کسی کا سوال؟ اچھا بیٹے، کوئی آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم شاعری کی اقسام، اور وہاں حمد، نعت، منقبت اور مناجات تک گئے۔ اگر آپ کو آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ چلو خوش رہیں، اور جاتے جاتے ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ میرا اپنا شعر ہے کہ موت کو بھی میں جس کے لیے ٹالتا رہا، میں موت کو بھی جس کے لیے ٹالتا رہا، آیا تھا میرے شہر میں، مل کر نہیں گیا۔